اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہ بہت عظیم الشان، حرمت والا، برکت والا، خیر والا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ اور یہ محرم کا مہینہ آج سے خیر کا اور برکت کا نہیں ہے، بلکہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عزت اور حرمت والا فرمایا۔ اسی وجہ سے اسلامی سال کی ابتدا بھی محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے اسلامی سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت جو فرمائی ہے، اس کی نیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے سے کی تھی۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مشورہ ہوا کہ اسلام کی اپنی کوئی تاریخ ہونا چاہیے، جس طرح عیسائیوں کی تاریخ ہے، جنوری فروری ان کے مہینے ہیں، اسی طریقے سے اسلام کے اپنے کوئی مہینے ہونا چاہیے اور اسلام کی اپنی کوئی تاریخ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشورہ کیا اور محرم کے مہینے سے سال کی ابتدا ہونا طے پایا، اور ہجری سال کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بہت زیادہ عزت والا اور حرمت والا بیان فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز اگر کوئی ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے، اور فرض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزے اللہ تبارک و تعالی کو محبوب اور پسندیدہ ہیں تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے مہینے میں ایک روزہ رکھے، مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور جب مدینے تشریف لے گئے تو مدینے میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن وہاں دیکھا کہ یہود مدینہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا، بھائی تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس لیے ہم اس کے دن کی خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جتنا تعلق تمہارا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس سے زیادہ تعلق تو ہمارا ان سے ہے، لہذا ہم بھی روزے رکھیں گے۔ اور آپ نے فرمایا، تم 1 روزہ رکھتے ہو، اگر میں اگلی سال زندہ رہا، اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی عاشورہ کے دن کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اس سے پہلے 1 دن یا اس کے بعد 1 دن، یعنی 9 محرم کا جو کل ہے، اور اسی طریقے سے 10 یا 11 کا یا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ بہت برکت والا روزہ ہے، بہت ہی خیر والا روزہ ہے۔ اس سے پہلے اسلامی تعلیمات سے پہلے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک روزے کو فرض کیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے وہ روزہ بھی عاشورہ ہی کا روزہ تھا، اور عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم کا دن اللہ کے نزدیک آج سے محترم نہیں ہے، آج سے عزت والا نہیں ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی عزت نہیں ہوئی، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس دن کی عزت نہیں ہوئی، بلکہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے دن کو عزت والا
اور حرمت والا بنایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب کے اندر لکھا ہے کہ یہ 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ 10 محرم عاشورہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت میں داخل فرمایا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کی تاریخ کو ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جو ٹھہری ہے وہ 10 محرم الحرام کو ٹھہری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے جو نجات ملی ہے وہ 10 محرم الحرام کو ملی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو نکلے ہیں وہ 10 محرم عاشورہ کے دن نکلے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جو نکالا گیا وہ 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو بادشاہت اور ملک عظیم عطا فرمایا وہ 10 محرم کی تاریخ کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی 10 محرم کو ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کو لوٹایا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام کی تاریخ ہے۔ آسمان سے جو پہلی بارش دنیا میں ہوئی وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں اور برکتوں کا جو نزول ہوا وہ بھی 10 محرم الحرام کو ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سارے فضائل ہیں جو 10 محرم الحرام کو ہیں، لہذا یہ مہینہ بھی خیر کا ہے، یہ مہینہ بھی برکت کا ہے، یہ مہینہ بھی عزت اور احترام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، اور اس میں 4 مہینے عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، خاص ادب والے ہیں۔ یہ مہینوں کا احترام اور عزت مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے، کفار مکہ بھی کرتے تھے، ان مہینوں میں جنگ و جدال نہیں کرتے تھے۔ کون سے مہینے ہیں وہ 4 حرمت والے، عزت والے، احترام والے؟ علماء نے لکھا ہے ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحج کا مہینہ، ایک محرم کا مہینہ، ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو عزت و حرمت والا بیان فرمایا ہے۔ بہت سارے لوگ اور خصوصاً بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مہینہ تو منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں کوئی اچھے کام نہیں کرنا چاہیے، گھر کی اوپننگ نہیں کرنا چاہیے، کوئی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، عقیقہ نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی اچھا کام، اچھے کھانے گھروں میں نہیں پکانا چاہیے، اس لیے کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کیسی بات ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی حرمت والا، ادب والا، احترام والا، پاکیزگی والا مہینہ فرمائیں، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ جس مہینے میں اور جس مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کے ابا حضرت آدم کو پیدا فرمائیں، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی پیدائش جس مہینے میں ہو وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جس مہینے میں لوٹائی جائے وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں پر اٹھائے، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے رفع آسمانی کا فیصلہ اللہ فرمائے، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس مہینے میں کنویں سے نکالا جائے وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی اچھا کام کرنا، اس میں کسی کام کی اوپننگ کرنا، لوگ یوں سمجھتے ہیں، اور خصوصاً ہماری ماں اور بہنوں میں یہ بات چلتی ہے کہ ارے یہ مہینہ تو منحوس مہینہ ہے، اس میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، خیر کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، یہ مہینہ بہت احترام والا ہے،
یہ مہینہ بہت عزت والا ہے، بہت حرمت والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں آتا ہے جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بہترین اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے 10,000 شہیدوں کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، 10,000 حج کرنے والوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جس مہینے میں اتنا ثواب ہو، جس مہینے کا اتنا احترام ہو، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے اہم واقعات فرمائے، وہ مہینہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ تو ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، ہماری پرانی عورتوں نے جو باتیں کہہ دی ہیں اور وہ چل پڑی ہیں، بس اسی پر ہم نے لبیک کہہ دیا اور اسی کو ہم نے سمجھ لیا۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے برخلاف یہ مہینہ عزت اور احترام والا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسرا یہ کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت و ریاضت کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، جس طریقے سے اس مہینے میں نیک کام کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے گناہ پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ بھی فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خوب اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تسبیحات کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کی پابندی کرنا چاہیے، اشراق کی نماز کو اہتمام سے ادا کرنا چاہیے، اوابین اور چاشت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خوب جتنا اللہ تبارک و تعالی توفیق دیں، اتنی جتنی اپنی وسعت ہو کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی محتاج کا سہارا بن جائیں، کسی بیوہ کا سہارا بن جائیں، کسی یتیم بچے کے سر پر دست شفقت رکھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے اس یتیم کے سر پر بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اتنی نیکیاں آپ کو عطا فرمائے گا۔ لہذا یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ریاضت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا چاہیے۔ ایک کام جو اس مہینے میں خاص کرنے کا ہے اور جس کی شریعت میں تاکید ملتی ہے اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے، اس مہینے میں خاص کر روزوں کا اہتمام کریں۔ اگر کسی سے ہو جائے پورے مہینے کے روزے رکھ لیں، نہیں ہو سکے 10 دن کے روزے رکھ لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 2 روزے تو ضرور رکھیں، ایک 9 محرم الحرام کا اور ایک 10 محرم الحرام کا، یا 10 محرم الحرام کا اور 11 محرم الحرام کا روزہ رکھیں۔ ان روزوں کی فضیلت اللہ کے نبی نے بہت بیان فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور فرض روزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو روزہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ محرم الحرام کے مہینے کا روزہ ہے۔ ایک کام تو اس مہینے میں روزہ رکھنے کا ہے، دوسرا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ضعیف روایت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن عمل کرنے کی اس پر گنجائش ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، جو شخص عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کر دے، کچھ کھانے کی فراخی کر دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سال بھر اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا اگر ہو سکے کسی کے ہاں مناسب ہو، اللہ نے گنجائش دی ہو تو 10 محرم الحرام کو کچھ کھانے میں وسعت کر لیں، کسی غریب کو بھی اسی کی نیت سے دے دیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء نے اس کی بہترین تطبیق فرمایا کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، اب روزے میں تو کھانے میں فراخی نہیں ہو پائے گی،
لہذا ایسا کریں کہ 10 محرم کا روزہ رکھیں، جب افطاری ہوگی تو اس افطاری میں کچھ سامان بڑھا لیں، کچھ اچھا پکا لیں تاکہ کھانا اچھا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی اور اس دن میں کھانے کی فراخی پر ہمارے اوپر سال بھر کی وسعت فرمائیں گے، سال بھر روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور علماء نے تجربہ بھی کیا ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کرتا ہے، روزی کی فراخی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سال بھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے برکت کی روزی کے دہانے کھولتا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ کام تو کرنے کے ہیں، باقی اور جو کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں یا ہم نے جن کو دین سمجھ رکھا ہے یا جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہے، یا جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین کا کام ہے، بڑا عظیم الشان کام ہے، لوگ برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، لہذا ہم بھی کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ نہیں میری ماں اور بہنوں، ہمیں اس کام پر ثواب ملے گا جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیا ہو، جو کام قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، اس کے کرنے پر تو اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب دیں گے، اور جو کام قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو اس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ اگرچہ کام دین ہو، اگرچہ شکل اس کے کام کی دین کی ہو، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر و ثواب نہیں دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں ایک شخص عید کے دن عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے سنت و نوافل پڑھنے لگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، او اللہ کے بندے یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اس نے کہا، اے علی میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، بھائی عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، تو تم کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، اے علی کیا اس نماز کے پڑھنے پر اللہ عذاب دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، لہذا اب جو تم نماز پڑھ رہے ہو یہ عبث اور بیکار کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی عبث اور بیکار کام پر ضرور عذاب دے گا۔ دیکھو میری ماں اور بہنوں، نماز ہے، لیکن نماز جب اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے تو اس نماز کے پڑھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ ہے۔ عید کا کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، عیدگاہ میں کتنے لوگ جاتے ہیں، لیکن اس عید کے دن عید کی نماز کے لیے نہ کوئی اذان ہوتی ہے نہ کوئی اقامت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اور بندی یہ کہے کہ صاحب عید کا مجمع ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں اذان کیوں نہیں ہے، اس میں اقامت کیوں نہیں ہے؟ صاحب میں تو اذان دوں گا، میں تو اقامت کہوں گا، تو اب یہ اذان اگرچہ دین ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس لیے اب اذان دینا عید کی نماز کے لیے یہ بدعت ہو جائے گا، اور اس پر اذان دینے پر اللہ کی طرف سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہوگا۔ سمجھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے، شریعت کے مزاج کو سمجھنا ہے۔ قربانی اللہ تبارک و تعالی نے صرف 3 دن رکھی ہے، چوتھے دن اگر کوئی 1000 بکرے بھی ذبح کر دے تو اس کو 1 بال کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کے صرف 3 دن ہے، 3 دن کے علاوہ قربانی نہیں ہے۔ کوئی کہے یار بکرا تو وہاں بھی ذبح کیا تھا، بکرا تو یہاں بھی ذبح ہو رہا ہے، وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، یہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے، وہاں بھی 1 سال کا بکرا تھا، یہاں بھی 1 سال کا بکرا ہے، وہاں بھی بکرے کا رخ قبلے کی طرف تھا، یہاں بھی بکرے کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو وہاں ثواب مل رہا ہے، یہاں کیوں ثواب نہیں مل رہا؟
اس کو سمجھائیں گے، اس کو بتائیں گے او بھائی وہاں قربانی کرنا اللہ کے نبی سے ثابت تھا، لہذا اس پر اللہ اجر اور ثواب دیں گے، یہاں قربانی کرنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہاں اب ثواب نہیں ملے گا۔ اس کو سمجھنا ہے میری ماں اور بہنوں۔ اللہ کرے ہمیں یہ سمجھ آ جائے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تازہ داری کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ غم کیوں منائیں؟ کس بات کا غم منائیں؟ کیوں غم منائیں؟ کیا وجہ ہے غم منانے کی؟ کیا وجہ ہے ماتم کرنے کی؟ کیا وجہ ہے تعزیہ داری کرنے کی؟ کیا وجہ ہے رنج و الم منانے کی؟ کیا وجہ ہے کالے کپڑے پہننے کی؟ غم کیوں منائیں؟ اگر شہادت غم کی چیز ہے تو پھر اللہ کا قرآن تو یوں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 154، اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اے لوگوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے؟ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، اللہ ان کو زندہ کہے، اللہ ان کو روزی پہنچائے اور ہم ان کو مردہ کہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی اسلامی تعلیمات ہے؟ اور اگر شہادت غم کی چیز ہے، شہادت تو وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی خود چاہ رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں، کاش کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، دنیا کے اندر جو مر جاتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں آنے کا تمنا اور خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے، کہ شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے، جو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا ہے، وہ جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپسی کی تمنا کرے گا۔ آپ پوچھیں گی کہ کیوں وہ واپسی کی تمنا کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ میری ماں اور بہنوں، اس شہادت پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ جو اعزاز کا، جو اکرام کا معاملہ فرمایا ہے، اس اعزاز اور اکرام کی وجہ سے وہ شہید دنیا میں بار بار آنے کی تمنا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ جس عمر کے اسلام پر آسمان کے فرشتوں نے خوشیاں منائی ہو، شیطان نے اپنے سر پر مٹی ڈالی ہو، جس راستے سے عمر گزر جاتا ہو وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہو، جس عمر کے اسلام لانے پر اللہ تبارک و تعالی نے 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام پھیلایا ہو، میری ماں اور بہنوں، وہ حضرت عمر خلیفہ ثانی یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی موت نصیب فرما اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت عطا فرما۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر رہے ہیں، اور آپ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، برچھا مارا گیا، تو آپ نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ شہادت ملنے پر کامیابی کے ترانے گائیں، یہ شہادت ملنے پر ترانہ گنگنائیں اور ہم ماتم کریں، ہم تعزیہ داری کریں، ہم غم کریں، ہم اندوہ کریں، ہم حسن و ملال کریں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کیسی بات ہے؟ اور اگر پھر غم کرنا ہے، اور غم اس وجہ سے کرنا ہے کہ اس دن حضرت رسول مقبول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان میں دردناک انجام سے شہید کیا گیا۔ اگر حضرت حسین کی شہادت غم کی وجہ ہے تو میری ماں اور بہنوں مجھے معاف کرنا، میرا ایمان یقین یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ
تعالی عنہ کا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور خود حضرت ان کے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ اگر 10 محرم الحرام غم منانے کا دن ہے اس وجہ سے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس دن ہوئی ہے، تو پھر 1 محرم الحرام، محرم کی 1 تاریخ بھی پھر غم منانے کا دن ہوگا، اس لیے کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور پھر صرف محرم کا مہینہ ہی غم کا مہینہ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے جو مہینہ آیا ذی الحجہ کا مہینہ، اس ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مقام اور مرتبے کو کیا میں بیان کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائیں، اور یوں فرمایا اے عثمان اگر تیرے نکاح میں میری بیٹیوں کے انتقال ہوتے رہتے اور میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا۔ جس عثمان غنی کی حیا اللہ کے نبی جس کو دیکھ کر شرمائے، جس کی شہادت قرآن پڑھتے ہوئی ہو، اور جس کے جسم سے خون کے فوارے نکلے ہوں اور قرآن پر گرے ہوں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحجہ محرم سے 12 دن پہلے وہ شہید ہوئے ہیں۔ پھر وہ دن بھی غم کا دن ہوگا، وہ مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوگا، اور اس سے پہلے شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب چچا ہیں، اور جن کی شہادت ایک دردناک حادثہ ہے، اور ایسی جگہ شہادت ہوئی ہے مدینہ کے سامنے جنگ کا میدان ہے، جنگ احد ہے، جہاں جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ کے جسم کا مطلع بنایا گیا، آپ کے ناک اور کان کاٹے گئے، اور ہندا نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لاش کو دیکھا حضرت حمزہ کی تو رو پڑے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اشک بار آپ کی آنکھیں ہو گئی، اور آپ برداشت نہ کر سکے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر آپ کو بڑا غم تھا، بہت افسوس تھا۔ تو اگر شہادت کی وجہ سے غم منانا ہے تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شوال کے مہینے میں شہید ہوئے ہیں، پھر ان کا بھی ماتم کیا جائے، پھر ان کی بھی تعزیہ داری کی جائے، پھر ان کے لیے بھی شربت اور کھچڑا بنایا جائے اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ اور اگر کسی کی شہادت ہی غم کا مہینہ ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی غم منایا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہوئی ہے، لہذا حضرت حسین کی شہادت اگر غم کا وجہ ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی غم کی وجہ ہوگی۔ پھر رمضان کا مہینہ بھی غم کا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے میں بھی ہم ماتم کریں، اور اس مہینے میں بھی ہم تعزیہ داری کریں، اور اس مہینے میں بھی جو کام ہم محرم میں کرتے ہیں وہی کام ہم اس مہینے میں بھی کریں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تو میں نے چند نام آپ کو گنائے ہیں، چند نام ہیں جن کا اللہ کے نبی سے قریبی تعلق ہے، ورنہ اسلام کے تاریخ میں کون سا ایسا دن ہے اور کون سا ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اور جس دن میں اسلام کے تاریخوں میں کسی تاریخ میں کسی بڑے کی شہادت نہ ہوئی ہو۔ اسلام تو پھیلا ہی شہادتوں کے ساتھ ہے، اسلام تو پھیلا ہی قربانیوں کے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے جسموں پر کفن لگے ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے، جنہوں نے اپنے پسینوں سے اسلام کے باغ کو سینچا ہے، اور اپنے جسم کے پھواروں سے انہوں نے ہر میدان کی مٹی کو لال کیا ہے۔ خود اس ملک کے اندر ہزاروں علماء کرام نے شہادت دی ہے۔ دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم کی لاش کو نہ لٹکایا گیا ہو۔ ایسا کون سا عالم تھا جس کو انگریز نے تختہ دار پر نہ چڑھایا ہو، پھانسی پر نہ چڑھایا ہو؟ علماء کے 40 علماء کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کی خون اور ان کی چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھتے تھے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ایسی کوئی تاریخ نہیں اور ایسا کوئی غم اور ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں اسلام کی تاریخ کسی کی شہادت سے لبریز نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیم کو سمجھنا ہے،
کرنے والے کام کرنا ہے اور نہ کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو برسوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ غلط کیسے ہو گیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی آپ کے یہاں کا ہوں، مجھے بھی کوئی آپ سے چندے کی درخواست نہیں ہے، میں بھی آپ کا بچہ ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں، یہیں پڑھا ہوں، یہیں بڑا ہوا ہوں۔ آپ سب مجھے جانتی ہیں، میں آپ سب کو جانتا ہوں۔ کیا وجہ ہے میں آپ کو کوئی غلط بات بتاؤں گا، میں آپ کو کوئی ایسی بات بتاؤں گا جس سے میں خود گنہگار ہوں، جس سے آپ کو گنہگار کروں؟ مجھے نہیں مرنا ہے یا آپ کو نہیں مرنا ہے، یا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا یا آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے، یا مجھے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کرنا، یا آپ کو اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت نہیں کرنا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، دین ہے، بدعت بدعت ہے، شکل دونوں کی ایک ہوگی، لیکن دین کا کام کریں گے اس پر ثواب ملے گا، اور بدعت کریں گے اس پر ثواب نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، کچھ لوگ ہوں گے جو میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو حوض کوثر سے پانی سے سیراب کروں گا، کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، وہ میری طرف آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو مار کر بھگائیں گے، میں ان سے کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا ہے، آپ کے دنیا سے رخصت فرمانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا نئی باتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن، لے جاؤ ان کو، جاؤ جہنم میں ڈال دو، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، دین وہ بنے گا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یا آپ نے کیا ہو، یا آپ کے صحابہ نے آپ کے سامنے کیا ہو اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی ہو اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا ہو۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، پرخلوصانہ درخواست ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کام تو ہمارے باپ داداؤں سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ یہ لوگوں کو جب اللہ کے نبی بلاتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے آؤ دین اسلام کی طرف، تو یہ کفار مکہ یہ کہتے تھے قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو انہی بتوں کی پوجا کرتے پایا ہے، تم محمد کون سا نیا دین لے کر آئے ہو؟ تم ایک اللہ کی عبادت کی درخواست کرتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کی پوجا کی کہتے ہو، ایک اللہ سے کیسے کام بن جائے گا؟ ہم نے 360 تو بیت اللہ کے اندر رکھے ہیں، کسی سے پانی مانگتے ہیں، کسی سے روٹی مانگتے ہیں، کسی سے سفر میں آسانی مانگتے ہیں، کسی سے ہم بیٹا مانگتے ہیں، کسی سے بیٹی مانگتے ہیں، کسی سے اولاد مانگتے ہیں۔ 360 سے تو ہمارے کام بنتے نہیں ہیں، تم کہتے ہو ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ اجعل الآلیۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد بڑی عجیب بات کہتے ہو، ایک اللہ سے کیسے ہو جائے گا؟ نہیں میری ماں اور بہنوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا۔ آپ اگرچہ نہ گئی ہو، آپ جاؤ جہاں پر آج کے دنوں میں، آج کل کے دنوں میں لوگ جاتے ہیں، کیا اس چیز کے ساتھ جس کو تعزیہ بولتے ہیں، کیا اس چیز کے ساتھ وہ تمام کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کرنے کے ہیں؟ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان نام اس کا ہے کہ اچھی اور بری جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ساری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتی۔ ساری
ساری دنیا مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے، صحت اور تندرستی کا مالک اللہ ہے، دن اور رات کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، روزی دینا روزی کم کرنا اس کا مالک اللہ ہے، بیٹے دینا اس کا مالک اللہ ہے، بیٹیاں دینا اس کا مالک اللہ ہے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، یہ ملک بھی اور یہ اختیار بھی اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب وہاں سے منتیں پوری ہوں گی، وہاں سے سماجتیں پوری ہوں گی، وہاں جاؤ وہاں دعا قبول ہوگی۔ نہیں نہیں میری ماں اور بہنوں، یہ ہم نے کس کو دین سمجھا ہوا ہے؟ یہ ہم عبادت میں شریک اللہ کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ ہم نے ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لیا تو ہم اس کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرا رہے۔ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، کوئی چیز کیسے نفع اور نقصان دے سکتی ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہ عقیدہ تو کفار مکہ کا تھا۔ حضرت عمران بن حسین سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا، اے عمران کفر کے زمانے میں کتنے خداؤں کی عبادت کرتے تھے؟ فرمایا اللہ کے نبی 7 خداؤں کو مانتا تھا۔ کہا وہ خدا کہاں ہیں؟ کہا 6 زمین میں ہیں، 7واں آسمان میں ہے۔ کہا جب پھنس جاتے تھے، جب کسی میں پیچ پھنس جاتا تھا پھر کس خدا کو مانتے تھے؟ تو کہا پھر آسمان والے کو بلاتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، آج جب تنگی آتی ہے، آج جب پریشانی آتی ہے پھر کس سے دعا کی جاتی ہے؟ پھر کس سے التجا کی جاتی ہے؟ جب ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے جناب اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو بس آپ کی دعا، آپ کا مالک ہی ان کو بچا سکتا ہے۔ جب وکیل یہ کہہ دیتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو تختہ دار پر اس کا چڑھنا طے ہے اور پھانسی لگنا طے ہے اور جیل جانا اس کا طے ہے، تو پھر وظیفے کس کے نام کے پڑھے جاتے ہیں؟ پھر منتیں اور سماجتیں کس سے کی جاتی ہیں؟ پھر دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو اللہ اس وقت سن رہا ہے وہ اللہ آج بھی سن رہا ہے، قیامت تک وہی سننے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب پکارو گے اللہ ہی سنے گا، دن میں پکارو گے اللہ سنے گا، رات میں پکارو گے اللہ سنے گا۔ تم 3 ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، تم 4 ہو 5واں اللہ ہوتا ہے، تم 6 ہو 7واں اللہ ہوتا ہے، تم کم ہو زیادہ میں اللہ ہوتا ہے، دن میں اللہ ہے، رات میں اللہ ہے، بیماری اور شفا میں اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ عبادت اللہ کی کرنا ہے، ریاضت اللہ کی کرنا ہے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ ارے اللہ کے علاوہ کوئی نفع اور نقصان کیسے پہنچا سکتا؟ نبی کے ہاتھ میں بھی اللہ نے نفع اور نقصان نہ دیا۔ اگر نبی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہوتا تو پھر جنگ احد میں 70 صحابہ کبھی شہید نہیں ہوتے۔ اگر نبی کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہوتا تو غزوہ موتہ میں قاریوں کو قتل نہ کیا جاتا۔ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پھر ابو طالب کو ضرور ہدایت ملتی۔ اللہ کے نبی آخر وقت میں کہہ رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں پڑھ لو، کل قیامت کے دن میں گواہی دوں گا کہ میرے چچا نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی تو نبی بھی اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے۔ اس وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے گا۔ اللہ نے حمزہ کے قاتل کو ہدایت دے دی، نبی کے چچا کو ہدایت نہیں دی۔ پتہ چلا ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، نبی کے اختیار میں بھی ہدایت نہیں ہے۔ نبی کے قبضے اور قدرت میں بھی اولاد نہیں ہے، اولاد بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر نبی کے قبضے اور قدرت میں اولاد ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام جوانی کے عالم میں اپنی اولاد پیدا کر لیتے۔ 80 اور 90 سال کی اولاد میں اللہ سے یوں نہ کہتے رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
سارے اختیارات اپنے قبضے و قدرت میں رکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگ رہے ہیں اور اللہ 90 سال کی عمر میں دے رہا ہے، اور حضرت مریم کو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، اور اللہ نے بن کسی مرد کے چھوئے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور بیٹے عطا فرما دی۔ پتہ چلا ساری چیزیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ کیا اس وجہ سے بچوں کو تازیوں کے نیچے سے نہیں نکالا جاتا ہے کہ اگر یہ نکل گیا تو سال بھر تک آفات سے، بلیات سے، مکروہات سے محفوظ رہے گا؟ ارے میری ماں اور بہنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ زندگی میں کبھی مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھتے ہوں، جن کو صرف عیدگاہ نصیب ہوتی ہو، وہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھائیں تو اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فاسق اور فاجر آدمی، عورتوں کا گھر سے بے پردہ نکلنا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا دین کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کے آگے رزن و نیاز رکھنا یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہو سکتا ہے اس طریقے کی اور اس نوعیت کی یہ پہلی مرتبہ بات ہو، کوئی بات دل میں بری لگ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، آپ دوبارہ پوچھ سکتی ہیں۔ میں آپ کو غلط بات نہیں بتاؤں گا، میں آپ کا اپنا بیٹا ہوں، یہیں کا رہنے والا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کام دین ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے لوگ ہیں جو حضرت حسین کی شہادت کا دم بھرتے ہیں؟ کیا حضرت حسین کی شہادت صرف 10 دن کے لیے ہے؟ 10 دن کے بعد پھر چھٹی ہو جائے؟ ارے قربان ہو جاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس تقاضے پر جو انہوں نے دین کا پورا فرمایا، سبق دیا ہے، ایک درس دیا ہے کہ اپنی آواز کو حق کے سامنے بلند کرنا ہے۔ غیر ناحق آواز لگ رہی ہو، ناموافق حالات ہوں، پھر اپنی آواز کو ان کے سامنے بلند کرنا۔ کیا قربانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے؟ اسی دن جس دن حضرت حسین کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں، اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مخالفین سے یہ کہا تھا اجازت دے دو ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو انہوں نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہہ سکتے تھے چلو بھائی اب جب وہ مخالفین ہی نماز کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو چلو ان سے جنگ کرو، اب نماز معاف ہو گئی ہے۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی کے نواسے کو امت کو درس دینا تھا اور سبق دینا تھا کہ نہیں، میرے نانا کا دین اتنا سستا نہیں ہے کہ جو چند چکوں میں خریدا جا سکے، بلکہ امت کو ایک درس اور سبق دینا تھا کہ نانا کا دین قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آدھے لوگوں سے کہا آدھے لوگ ان سے جنگ کرو اور آدھے نماز پڑھو۔ میری ماں اور بہنوں، وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا مقام ہوگا، آسمان و زمین نے شاید اس سے پہلے ایسا مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کربلا میں پانی سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی میں تیمم کرا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیا نماز انہوں نے عطا فرمائی ہے، اور ہم اسی دن اسی ان کی شہادت کے دن میں ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہوں، ہم ان کی تعلیمات کو توڑ رہے ہوں، ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ کتنے لوگ ہیں جو حضرت حسین کا دم بھرتے ہیں؟ ارے کچھ نہ کرتے، حضرت حسین کی اس کربلا کی سنت ہی پر اگر عمل کر لیتے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ارے کچھ نہ کرو، کم سے کم ایک نماز ہی کا اہتمام کر لو، جس نماز کے اہتمام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی سچی سمجھ، صحیح توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔